بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ آپ سب کو سونی کے شہر گجرات میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، سونی سے منسوب یہ شہر لاہور سے پشاور سفر کرتے ہوئے دریائے چناب عبور کریں تو کوئی 12 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، اور یہ اس کا صدر دروازہ ہے۔ اور اگر آپ پشاور سے آ رہے ہیں تو دریائے چناب سے پہلے الٹے ہاتھ پہ بہت بڑا شہر، اس وقت بہت بڑا ہے، ماضی کا اتنا بڑا نہیں تھا، اس وقت بہت بڑا شہر ہے، ایک تجارتی شہر ہے۔ اسے پنجاب پاکستان کا اور سونی کا گجرات کہا جاتا ہے۔ یہ سونی کے نام سے منسوب ہے۔ دوستو، ہم اس ویڈیو میں سونی کی بات کریں گے اور سونی کے ساتھ ساتھ گجرات کی بات کریں گے۔ دوستو، پاکستان کے 155 اضلاع میں سے یہ بھی ایک ضلع ہے، یعنی اس کے علاوہ 154 ضلع ہیں پاکستان کے، اور اگر پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب میں 36 اضلاع میں سے ایک یہ ضلع ہے۔ ہندوستان کے گجرات کی بات کریں تو وہاں سے مودی سامنے آتا ہے، مودی کی شکل دیکھنے کو ملتی ہے، جبکہ اس گجرات کی ہم بات کریں تو اس کے ساتھ صرف اور صرف سونی کا تذکرہ آتا ہے۔ دوستو، اگر بات کریں اس گجرات کے لینڈ مارکس کی تو اس گجرات کے 12 کلومیٹر دریا کے اوپر بنایا گیا برج جو ہے، یہ الیگزینڈرا برج اس کا لینڈ مارک ہے۔ یہ برج دریائے چناب پر بنایا گیا ہے۔ 1871 میں یہ شروع ہوتا ہے اور 1875 میں اس پر سے پہلی ٹرین گزرتی ہے۔ یہ 1000 کچھ فیٹ کا فاصلہ ہے اس کا، اور 30 فیٹ نیچے یہ پلر ہیں اس کے، اور 1992 کا جو سیلاب تھا وہ اس تیر کے نشان تک رہا، اس سے اوپر نہیں آیا تھا۔ کراچی سے پشاور اگر آپ سفر کریں تو آپ کو اس برج پر سے گزرنا پڑے گا۔ یہ انگریزوں کی حکومت کے زمانے میں پنجاب کے اندر بننے والا دوسرا برج ہے، اور یہ جس طرف آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرف وزیر آباد ہے، اور لائٹ جو نظر آ رہی ہے وزیر آباد سے آنے والی ٹرین کی لائٹ ہے جو راولپنڈی یا پشاور کی طرف جا رہی ہے۔ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کو آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ اس طرف جائے گی، اور یہ اس کا ماضی میں دروازہ بھی کھلتا تھا اور بند ہوتا تھا، اب یہ اس کا استعمال نہیں ہوتا۔ یہ برج 1875 میں ٹریفک کے قابل تو ہو گیا تھا، ٹریفک گزرنی شروع ہو گئی تھی، مگر باضابطہ طور پہ اس کا افتتاح جو ہے وہ 1876 میں ہوا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ 1876 سے لے کے آج سال 2021 ہے، اور اب تک یہ بغیر رکے ٹریفک کی جو روانی ہے اس کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس برج پر بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈیوٹی پہ کام کرتے ہیں، جس میں ریلوے کے لوگ بھی ہوتے ہیں، پولیس کے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ اور محکموں کے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں۔ بات کریں اگر اس برج کی سطح سمندر سے بلندی کی تو یہ کوئی 750 فٹ سے 750 فٹ کے درمیان میں ہم اس وقت سطح سمندر سے بلند کھڑے ہیں، اور یہاں سے 16 کلومیٹر جس طرف یہ پانی جا رہا ہے، یہ اس کا منہ ہے لڑکے کا، پولیس والے کا، اس طرف نیچے ہیڈ خان کی ہے۔ دوستو، آج سے 150 سال سے زیادہ عرصہ پہلے جب یہ ٹرین سونی کے شہر گجرات کے قریب سے گزاری گئی، تب اس وقت کے شہر سے یہ کوئی لگ بھگ 6 سے 7 کلومیٹر شہر سے مغرب کی طرف سے گزری اور گزاری گئی۔ آج یہ بالکل شہر کے سینٹر میں آ چکی ہے۔ تب کا جو شہر تھا اس میں بیلہ بھی تھا، اور بیلے کے اندر ماہی وال جو ہے وہ بھینسیں بھی چراتا رہا ہے۔ اس بیلے کے کچھ حصے بقایا ہیں بھی، لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں، لوگوں نے کاشتکاری شروع کر لی ہے۔ ناظرین، آپ کو اس بیلہ سے واپس گجرات شہر میں لے کے چلتے ہیں۔ اس گجرات شہر کے اندر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا کیا تھا، کہاں کہاں پہ تھا۔
ناظرین، میں اس وقت گجرات قلعے کی بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ ہوں. قلعہ خستہ حال میں آپ کے نظر آ رہے میں الٹے ہاتھ پہ جو ہے قلعے کی دیوار ہے، اور یہ تقریباً جو ہے وہ اس طرح کی حالت میں ہے اور گرنے کے قریب ہے. سونی اور سونی کی جو فیملی ہے ان کا گھر قلعے کے اندر رہا ہے اور اس سے باہر ان کا کارخانہ رہا ہے. برتن بنانے کے کارخانے ماضی میں کیسے ہوتے تھے آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح کے ہوتے تھے. اور موجودہ عہد میں اس وقت گجرات کے اندر کسی بھی جگہ پہ گھڑا نہیں بنتا. گجرات کے اندر سوائے گھڑے کے باقی تمام برتن جو ہیں وہ جدید مشینوں کے ذریعے بنائے جا رہے ہیں. مگر دلچسپ بات جو میں نے یہاں پہ تقریباً کوئی 6 ماہ ریسرچ کی ہے اور مختلف جو اس شعبے سے منسلک لوگ ہیں ان کے کارخانوں میں بھی گیا ہوں، مگر حیرت انگیز طور پہ مجھے کسی نے بھی جو ہے وہ گھڑا نہ دکھایا ہے بنتا ہوا، بلکہ یہاں پہ جو بک رہے ہیں گھڑے وہ بھی پاکستان کے دوسرے شہروں سے آ کے یہاں گجرات میں بکتے ہیں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ موجودہ جو اس انڈسٹری کے کاریگر ہیں، اول تو وہ کمہار فیملی سے ہے نہیں. اگر کمہار فیملی سے ہیں تو وہ گھڑے سے بدلہ لے رہے ہیں، اور یہاں پہ انہوں نے گھڑا سازی کا کام جو ہے وہ ایک عرصے سے ٹھپ کر دیا ہے. گجرات کے جو پرانے محلے ہیں، جو قدیم آبادی ہے، اس کے بارے میں کچھ زیادہ جانکاری نہیں ہو سکی، مگر اس کے بارے میں یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ آ کے اکبر نے اپنے لیے کچھ جو تھی کنسٹرکشن کروائی تھی جو آج بھی موجود ہے، مگر یہ اکبر کے زمانے کے بہت بعد کی کنسٹرکشن ہے. دوستو، سونی اور ماہیوال کی جو کہانی ہے یہ جو بیان کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ شاہ جہان کے زمانے میں معاملہ ہوا تھا، اور شاہ جہان جو ہیں وہ اکبر کے بیٹے ہیں. شاہ جہان کا جو عرصہ اقتدار ہے یہ 1529 سے لے کے 1552 تک 20-21 سال کا عرصہ اس نے حکومت کی ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 1540 کی بات ہو تو آج تک جو ہے وہ کوئی لگ بھگ 400 سال کا عرصہ جو ہے یہ گزر چکا ہے سونی اور ماہیوال کے اس قصے کے سٹارٹ ہونے میں. یہ صرف اور صرف کتابی باتیں بھی مان لیتے، مگر ہمارے جو مستند لکھاری ہیں جس میں شاہ عبداللطیف بھٹائی صاحب ہیں، انہوں نے اپنی جو شعراء آفاق کتاب ہے شاج و رسالو، اس میں سونی اور ماہیوال کا ذکر کیا ہے. ان کے علاوہ فضل شاہ جو ہیں گجراتی، جو کہ اس وقت لاہور میں مدفون ہیں، انہوں نے اپنی جو نظم ہے ان کا منسوب کی ہے. اسی طرح اور بہت سے شعراء ایسے ہیں جنہوں نے جو اپنا ہے اس پہ لکھا ہے. اس کے شعراء کے علاوہ جو ہے ماضی میں چونکہ جو ایک بات آگے کنوے کرنے کا طریقہ تھا وہ شعر و شاعری ہی تھا. نثر کا زمانہ بہت بعد میں شروع ہوتا ہے. تو یہ یہاں پہ جو ہمارے فوک گائک ہیں جن میں پٹھان خان ہیں، سب سے پہلے انہوں نے سونی اور گھڑے کو گا کر داد سمیٹی. پھر عالم لوہار ہیں، ان کے بعد ایک مسلسل جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے یہ سلسلہ. آج بھی لوگ جو ہیں وہ اپنا جو سیکھنے کا عمل ہے اس میں جب تک سونی اور گھڑا اور ماہیوال کا قصہ نہیں گاتے تب تک ان کو جو ہے وہ گانے کے رموز یا آداب جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آتے. تو یہ ان کی بیسک جو ہے ایک قسم کی بنیاد بھی ہے. دوستو، بات کریں اگر گجرات کی، تو گجرات جو ہے وہ ایک ایسا شہر ہے کہ یہ دہلی اور جو بخارا ہے اس کے تقریباً سینٹر کے قریب بنتا ہے. بخارا یہاں سے کوئی 1500 کلومیٹر دور ہے. بخارا سے تعلق رکھنے والا تاجر عزت بیگ، یعنی بیسک نام اس کا عزت بیگ ہے، وہ ہندوستان میں آتا ہے تجارت کے لیے. یہ وہ زمانہ ہے جب گھوڑوں پہ، پیدل، اونٹوں یا خچروں پہ لوگ جو ہیں وہ سفر کرتے تھے اور بڑے بڑے شہروں کے قریب جو ہے وہ اپنے کیمپ لگا لیا کرتے تھے. تو بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ جو عزت بیگ ہے اس نے بھی اپنا کیمپ جو ہے وہ گجرات کے قریب لگایا، مگر دہلی سے واپسی پہ یہاں پہ اس نے اپنا کیمپ لگایا. ایک طرف وہ تاجر تھا، امیر تھا،
دوسری طرف اسے اپنے ملک میں کچھ نئے نئے جو سامان تھے، آئٹمز تھے، وہ لے کے جانے تھے۔ اب وہ اس غرض سے اس گجرات کے ایک بازار میں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں، یہ وہ علاقہ بنتا ہے جہاں پہ اس زمانے میں بازار تھا۔ یہ جو اس کا سرکلر روڈ ہے، یہ بہت بعد میں ڈیزائن کیا گیا ہے، اور سرکلر روڈ جو ہے اس کا جو منصوب ہے بازار، وہ بہت بعد میں سونی سے منسوب کیا گیا، بٹ یہ جو ایریا ہے، اس ایریا کے اندر اس وقت تک بازار تھا۔ ماہیوال نے جب سونی کے والد کا جو اس وقت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں شو روم میں جب اس نے وزٹ کیا، تو اس نے جو ان کی کاراگری تھی، جو ان کا مہارت تھی، اس میں وہ پھنس کے رہ گیا، اور جب ان تمام مٹی کے برتنوں پہ بنائے گئے بیل بوٹوں کو اس نے غور سے دیکھا، اور رنگوں کو اور ان کی ترتیب کو دیکھا، تو وہ اس میں زیادہ دلچسپی لینے لگا۔ عزت بیگ نے دلہ کمیار کے شو روم میں پڑے مٹی کے نفیس برتنوں کو جب انعماق سے دیکھا، تو وہ پوچھنے پہ مجبور ہوا کہ ان کے اوپر نقش و نگار کون کاریگر بناتا ہے۔ یہ وہ موقع تھا جب دلہ کمیار جو ہے وہ عزت بیگ کو بتاتا ہے کہ یہ جو آپ نفیس برتن دیکھ رہے ہیں، یہ نفیس برتن کچھ میں بناتا ہوں اور کچھ میری بیٹی ہے وہ بناتی ہے، مگر جو اس کے اوپر نقش و نگار ہیں وہ صرف میری بیٹی ہی بناتی ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان یہ بات چیت جاری تھی کہ سیم ٹائم پہ سونی جو ہے وہ بھی شو روم میں آ جاتی ہے۔ سونی جو ہے وہ اس وقت تک نوجوان ہے، اور نوجوان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا ہاتھ بھی بٹاتی ہے۔ عزت بیگ جو ہے وہ تاجر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک امیر بھی ہے، اور امیر ہونے کے ساتھ ساتھ اب اس کی دلچسپی جو ہے وہ سونی پہ جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے۔ برتنوں کو بہانہ رکھ کر وہ ان سے برتن خریدنا شروع کر دیتا ہے، اور صرف اسی وجہ سے برتن خریدتا ہے کہ برتن خریدنے کے دوران اس کو سونی سے بات کرنے یا سونی کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ دوستو، اس خرید و فروخت کا جو دائرہ کار ہے وہ بڑھتا ہے۔ عزت بیگ جو ہے وہ ان کے تمام برتن جو ہے ان کا خریدار بن جاتا ہے، اور بیچنے کے لیے اس نے ساتھ ہی یہاں پہ دکان ایک خرید لیتا ہے، اور اس دکان کے اندر اپنے طرف سے اب بناتے یہ ماں باپ بیٹی ہیں، اور ان سے عزت بیگ خریدتا ہے، اور عزت بیگ آگے ان کو ان سے بھی انتہائی کم ریٹ پر مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ اس بات پر عزت بیگ کے کمپینین جو ہیں، ساتھی جو ہیں اس کے ساتھ جو آئے ہوئے ہیں، وہ اسے وارن کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ تو سراسر گھاٹے کا کام ہے، ادھر سے آپ مہنگے لیتے ہیں اور یہاں پہ رکھ کے آپ ادھر ہی سستے بیچ دیتے ہیں، تو یہ تو بالکل ہی کسی لحاظ سے بھی قابل قبول نہیں ہے، تو ہم آپ کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے، ہم واپس جا رہے ہیں۔ عزت بیگ کے جو ساتھی ہیں جب وہ واپس چلے جاتے ہیں تو اس کے کچھ ہی دنوں بعد عزت بیگ جو رہتا ہے وہ کنگال ہو جاتا ہے، اس لحاظ سے کہ اس کے پاس جو پیسے تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس پر جن سے عزت بیگ نے دکان کرائے پہ لے کے تو برتنوں کا کاروبار شروع کیا تھا، وہ اس سے خالی کروا لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو بغیر کرائے کے مزید دکان نہیں دے سکتے۔ اس پر عزت بیگ جو ہے واپس اپنے ٹینٹ میں چلا جاتا ہے۔ کچھ دن بیکار پڑے رہنے کے بعد عزت بیگ جو ہے وہ دلہ کمیار سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میں یہاں پہ اب کنگال ہو چکا ہوں، تو آپ مجھے اپنے پاس ملازم رکھ لیں۔ دلہ کمیار اسے مسافر اور پردیسی سمجھتے ہوئے کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، اگر آپ ملازمت کرنا چاہتے ہیں تو میرے پاس جو کام ہے وہ میرے جو جانور ہیں ان کو جنگل میں سے چرانے کا کام ہے، وہ اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، باقی آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو یہاں برتنوں کا کام سونپا جائے، کیونکہ آپ پہلے اپنا نقصان ہمارے سامنے کر چکے ہیں۔ یہاں سے سونی اور عزت بیگ کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ سونی کے والد اور سونی کے امی کے نزدیک تو اس کا نام جو ہے وہ عزت بیگ ہی رہتا ہے، مگر گجرات کی آبادی کے دیگر چرواہے جو ہیں
وہ اسے مہیوال کے نام سے جانتے ہیں، اس کے عزت بیگ ہونے کا انہیں علم نہیں ہوتا۔ اس موقع پر سونی اور ماہیوال کے درمیان بڑھنے والی قربت کے پیش نظر سب سے پہلے سونی کو وارن کرتی ہے، تو اس کی امی وارن کرتی ہے کہ یہ جو مسٹر عزت بیگ ہے یہ اس وقت صرف اور صرف ہمارا نوکر ہے، اس سے زیادہ اس کو اہمیت نہ دی جائے، اور سونی جو ہے وہ اسے نوکر نہیں سمجھتی۔ جو اب تک کی سٹوری ہم تک پہنچی ہے اس کے مطابق سونی جو ہے وہ اسے مسافر اور پردیسی اور اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی، مگر جب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا سارا مال اور اس کا سارا جتنا بھی زر تھا وہ کاروبار میں تجارت کے عوض یہاں پہ ضائع ہوا ہے، کاروبار میں ہونے والے اس نقصان کے عوض ابتدائی طور پر سونی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتی ہے، مگر اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ عزت بیگ نے اپنا سارا سرمایہ لٹایا ہی سونی کے لیے ہے اور سونی کی دکان پہ ہے۔ عزت بیگ اور سونی کے انٹریکشن پہ شروع میں تو سونی کی امی نے جو تنقید کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو دیگر رشتہ دار تھے انہوں نے بھی تنقید شروع کر دی۔ فیملی کے افراد اور رشتہ داروں کی طرف سے بڑھتی ہوئی تنقید کے پیش نظر عبداللہ قمہار جو ہے وہ دو اقدام اٹھاتا ہے۔ پہلا قدم تو یہ اٹھاتا ہے کہ وہ عزت بیگ کو برخاست کر دیتا ہے، نوکری سے برطرف کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ جی ہمیں مزید ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کوئی اور کام کریں یا اپنے وطن واپس چلے جائیں۔ اور دوسرا کام جو کرتا ہے وہ سونی کی شادی کا انتظام کرتا ہے اور شادی کر دی جاتی ہے۔ سونی اور عزت بیگ کے درمیان چلنے والے اس پیار اور محبت کے اس مرحلے پہ سونی جو ہے اس کو تو مل جاتا ہے ہسبینڈ، وہ اپنے ہسبینڈ کے گھر چلی جاتی ہے، مگر ماہیوال جو ہے عزت بیگ جو ہے وہ اب ماہیوال بن چکا ہے، اس کے پاس نہ اپنے وطن جانے کے لیے کوئی پیسہ ہے اور نہ ہی وطن جانے کا کوئی جواز۔ یہاں پر عزت بیگ جو ہے وہ دریا کا یہ والا کنارہ جسے گجرات اور دریائے چناب کے درمیان والا کنارہ ہے، اسے چھوڑ کے وزیر آباد اور دریائے چناب کے کنارے والے حصے میں شفٹ ہو جاتا ہے، اور چھوٹے موٹے کام کرنا یا فارغ رہنا یہ اس کا مشغلہ بن جاتا ہے۔ اس عرصے میں اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ سونی کی شادی کس گاؤں میں ہوئی ہے۔ سونی کی شادی کا گاؤں جو ہے وہ دریائے چناب کے اسی سائڈ پہ ہے جس سائڈ پہ گجرات ہے، تھوڑا سا تقریباً کوئی 25 سے 30 کلومیٹر مشرق کی طرف، اور اس گاؤں کے قریب آج بھی وہ سارا کچھ موجود ہے جس کو تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد پانی عبور کرنے کا جو جگہ ہے وہ موجود ہے۔ عزت بیگ جو ہے بالکل اس گاؤں کے اپوزٹ دریا کے اس پار جا کر اپنا ڈیرا لگا لیتا ہے، اور اس وقت تک اس کے کپڑے شپڑے جو ہے وہ پھٹ جاتے ہیں، بال چھال بڑھ جاتے ہیں، اور حالت جو ہے وہ ظاہری بھی فقیروں والی ہو جاتی ہے۔ جب بندے کے پاس پیسہ نہ ہو تو بندے کے کپڑے جو ہیں وہ ویسے بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور نہانے دھونے کا تو ویسے ہی سسٹم نہیں ہوتا، جب پیسے آتے ہیں تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اور اوپر سے جس خاتون کے لیے وہ تاجر سے ملازم سے فقیر بنا، اس کی شادی بھی ہو چکی ہوتی ہے، اب اس سے بھی کوئی شادی کا کوئی چانس جو ہے وہ نہیں رہتا، مگر اس کے باوجود عزت بیگ جو ہے وہ سونی تک اپنا جو میسج ہے وہ کنوے کرنے تک کامیاب ہو جاتا ہے، اور سونی کو جب یہ اطلاع ملتی ہے کہ عزت بیگ جو ہے وہ دریا کے اس پار ہے، مگر وہ اس قابل ہے کہ رات کو وہ اس پار آ کے مل سکتا ہے یا ہماری ملاقات ہو سکتی ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ سونی اور اس کا جو ہسبینڈ ہے ان کے بٹوین جو ہے کوئی خاص انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، اور اس انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے جو سونی کا ہسبینڈ ہے وہ تجارت کی غرض سے گھر سے زیادہ ٹائم باہر گزارنا شروع کر دیتا ہے، اور جب یہ گھر سے باہر ٹائم گزارتا ہے تو اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے سونی جو ہے وہ مہیوال سے ملنے کی حامی بھرتی ہے اور دریا کے کنارے پہنچنا شروع کر دیتی ہے۔ شروع کے کچھ دن تو جو مہیوال ہے وہ دریا کراس کر کے اس طرف آتا ہے، اور
اپنی جو بلوڈ ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ جو ہے اس کا ارینج کر کے لاتا ہے، اور تحفہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ دن بھر میں وہ مچھلیاں پکڑتا ہے، ان کے کباب بناتا ہے، اور وہ مچھلیاں جو ہیں وہ ان کے بنے ہوئے کباب لے کے حاضر ہوتا ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ ایک دن اسے کوئی مچھلی نہیں ملتی۔ مچھلی نہ ملنے کے باعث اب اس نے جو فیصلہ کیا وہ یہ کیا کہ اپنی ٹانگ میں سے کچھ گوشت نکال کے اس کا کباب بنا لیا، اور وہ کباب لے کے اپنے زخمی ٹانگ کے ساتھ دریا کے اس طرف آتا ہے۔ زخمی عزت بیگ کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے جو سونی ہے وہ اسے دریا کے اس پار آنے سے منع کرتی ہے، اور اسے کہتی ہے کہ میں خود ادھر آ جاؤں گی دریا کراس کر۔ اس دوران میں سونی کی جو ساس ہے وہ اسے، اور جو سونی کی نند ہے وہ انہیں اس بات کا جو ہے وہ علم ہو جاتا ہے کہ سونی رات کے کچھ وقت کے لیے روزانہ گھر سے نکلتی ہے، اور کہاں تک جاتی ہے یہ نہیں معلوم، مگر وہ اس کی تلاش میں لگ جاتی ہیں۔ اب جو سونی ہے اس نے 2 رات سفر کیا پانی پہ، یا 3 راتیں سے زیادہ نہیں، جب کہ اس کی جو نند ہے وہ اس چیز کو معلوم کر لیتی ہے کہ سونی جو ہے وہ کس طریقے سے کہاں پہ جاتی ہے، اور وہ اس سے اس بات کو چھپاتے ہوئے اپنی امی سے ڈسکس کرتی ہے۔ اس کہانی میں ہر کردار جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو اپنی اپنی جگہ پہ پرفیکٹ اپنا جو اس کا رول ہے وہ پلے کرتا نظر آتا ہے، اور یقیناً آج کے دور میں بھی اگر کوئی ایسی بات کسی کے علم میں آئے تو میرے خیال میں یہ ناقابل برداشت ہے، اور اس کا سدباب جو ہے وہ لازمی کسی نہ کسی شکل میں ہوتا ہے۔ سونی جو ہے وہ پانی کو عبور کرنے کے لیے، پانی کو اس پار جانے کے لیے گھڑے کا استعمال کرتی ہے، اس والے پکے گھڑے کا استعمال کرتی ہے۔ تو سونی کی نند جو ہے وہ سونی کا جو چھپایا ہوا ہائیڈ آؤٹ میں گھڑا ہے اس کو ریپلیس کر دیتی ہے، پکا اٹھا لیتی ہے اور کچا رکھ دیتی ہے، اور میرے خیال میں شاید یہی وہ وجہ ہے کہ آج اس وقت گجرات میں کوئی بھی کمہار جو ہے وہ کچا گھڑا نہیں بنا رہا، باہر سے پکے گھڑے لے آتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی اور خدا نخواستہ حادثہ نہ ہو۔ دوستو، اس کہانی کے اس مقام پہ آ کے سونی جو ہے اس کو جو مقام مل جاتا ہے یا جو وہ مقام حاصل کر لیتی ہے شاید ہی کسی کے قسمت میں ہو۔ ٹھیک ہے، وہ برا کر رہی تھی، غلط کر رہی تھی، اور اس کے پاس یہ آپشن ضرور تھا کہ وہ جب گھڑے کو ہاتھ لگا چکی تھی اور اسے نظر آ رہا تھا کہ یہ پکا گھڑا تھا، لیکن گھڑا ریپلیس کر دیا گیا ہے۔ کمہار کے گھر میں پیدا ہوئی تھی، خود کاریگر تھی، وہ کچے اور پکے گھڑے کے فرق کو رات کے اندھیرے میں محسوس کر سکتی تھی، جان سکتی تھی، اور اس کا یہ فیصلہ بھی ہو سکتا تھا کہ ٹھیک ہے آج جانے کا جو پروگرام ہے وہ کینسل کر دیا جائے، کل پکے گھڑے سے جاؤں گی، مگر اسے یہ چیز جو تھی وہ اس کے علم میں آ چکی تھی کہ اب یہ بات کسی تک پہنچ چکی ہے، اور میرے لیے واپس جانا آسان نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، کیونکہ جس نے بھی وہ گھڑا تبدیل کیا تھا وہ اسے جینے نہ دیتا، وہ اس سے جینے کا حق چھین لیتا، کہ باقی ساری زندگی جو تھی وہ جوتے کے نوک پہ رکھ کے سسرال کی طرف سے اس کو ملتا، اور وہ اسے استعمال کرتی، تانے سنتی، اپنی اولادوں کو بھی تانے سننے کے لیے اس زمانے میں چھوڑ جاتی، مگر اس نے یہ فیصلہ نہ کیا۔ اس نے کہا ہے کہ نہیں، اب میرے لیے واپس جانا جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے بنسبت آگے جانے کے۔ سونی یہ جانتی تھی کہ یہ کچا گھڑا مجھے کبھی بھی دریا کے اس پار نہیں لے جائے گا، مگر پھر بھی وہ یہ بھی جانتی تھی کہ واپس جانا بھی اتنا آسان اور ممکن نہیں جتنا دریا کے اس پار جانا ناممکن ہے اور مشکل ہے، اور اس نے دریا کے اندر چھلانگ لگائی، گھڑا اپنا استعمال کیا کچا، اور ساتھ ہی اس نے اپنے آپ کو لہروں کے حوالے کر دیا۔ اس کی یہ لہروں کے حوالگی کی وجہ سے اس نے ماہیوال کو آواز دی۔ دوسری طرف سے زخمی اور کمزور ماہیوال جو ہے اس نے بھی دریا کے اندر چھلانگ لگا دی، اور یہاں سے 1000 کلومیٹر دور مغرب کی طرف شہداد پور میں جا کر ان ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ پکڑی گئیں،
یا باہر نکلیں دریا سے تو انہوں نے وہاں پہ ان کے مزار بنائے ہیں جو آج بھی موجود ہیں۔ دوستوں 1845-46 میں جب یہاں گجرات میں انگریز ایڈمنسٹریٹر آیا تو اس نے گجرات کے اندر کچھ تبدیلیاں کیں، جن میں یہ چیز جو تھی وہ شامل تھی کہ گجرات کے ارد گرد جو ہے سرکولر روڈ جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا، اور یہ سرکولر روڈ جو ہے یہ کوئی 4 کلومیٹر کے دائرے پر ہے، اور اس سرکولر روڈ کا یہ حصہ جو موجودہ فوارہ چوک سے لے کے فیصل گیٹ تک کے درمیان کا تقریباً کوئی 1 کلومیٹر کا علاقہ بنتا ہے، اسے منسوب کیا جاتا ہے سونی کے بازار سے، جبکہ یہ بہت بعد میں بنا ہے، بلکہ آج سے پیچھے قریب بنا ہے، جبکہ سونی کا جو اصل اس زمانے کا بازار ہے وہ اس سے بھی اندر اور قلعہ کے باہر جو علاقہ ہے اس میں آپ کو دکھایا اس علاقے میں تھا۔ یہاں پہ ایک المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک وقت تک جو ہے ریکارڈ رکھنے کا کام جو تھا وہ میراثیوں کے پاس تھا، اور جب انگریز آیا ہے تو انگریز نے اس کو ڈاکومنٹڈ کرنا شروع کیا، اور میراثیوں سے یہ شعبہ جو ہے وہ چھین لیا گیا۔ تو اس کے اندر نقصان یہ ہوا کہ وہ جو میراثی تھے ان کے پاس جو ریکارڈ تھا مختلف فیملیز کے بارے میں وہ ضائع ہو گیا، اور بہت سی فیملیز تو ایسی ہیں جن کے اندر کچھ پڑھے لکھے لوگ تھے یا جن کا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ریکارڈ موجود تھا، انہوں نے اپنے آپ کو ریسیٹ کیا یا ان کا ریکارڈ موجود ہے، مگر موسٹلی ہمارے ہاں یہ جو پاکستان کے اندر جو ریکارڈ ہے وہ اس تبدیلی کی وجہ سے ضائع ہوا ہے۔ انگریزوں نے جو ریکارڈ ڈاکومنٹڈ کیا ہے وہ صرف ان فیملیز کا کیا ہے جن کے پاس زمینیں تھیں یا جو زمیندار تھے، باقی وہ انہوں نے بھی کسی شمار میں نہیں شمار کیا، اور اس وجہ سے یہاں گجرات میں جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ سونی جو ہے وہ کیا تھی کیسے تھی، تو یہ ان کی بے بسی یا مجبوری آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی کے پاس کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے تو یہ کیا بتائیں گے کہ وہ کب تھی کیسے تھی۔ دوسری طرف مٹی سے برتن بنانے کا عمل جو ہے وہ سرامیکس تک منتقل ہو چکا ہے، اور ماضی کا کمہار جو ہے وہ آج کے اس جدید انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہے، اور اس انڈسٹری کا جو کلائمیکس ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کچن میں جو پڑی ہوئی کراکری ہے وہ گجرات میں اس انڈسٹری کے اندر بنتی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ اس ماضی کے کمہار کو نہیں جانتے، بھلے یہ خود کمہار ہی ہوں لیکن انہیں نہیں معلوم کہ ماضی کا کمہار جو ہے وہ کس طرح کا تھا۔ یہ آج کے جدید دور کے اندر جو برتن بنانے کی فیکٹریز ہیں ان میں سے ایک فیکٹری ہے، اور یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ حالات کے اندر جو تبدیلی آئی ہے زمانے میں اس تبدیلی کے ساتھ یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ دوستو، اپنے میزبان محمد اسلم کو سونی کے شہر گجرات سے اجازت دیں۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد۔ اللہ حافظ۔